وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہمارے لیے رہنے کا سارا سامان مقرر کر دیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں. It's only probably 5% or 2% of the human beings جو اللہ کا واقعی میں شکر ادا کرتے ہیں. باقی 95% اور وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثریت شکر ادا نہیں کرتی. ہم جو کھانا کھاتے ہیں، if we are full of negativity اور ہم stressed ہیں، anxiety میں ہیں، فروٹ چاٹ کی پلیٹ سامنے آئی ہے اور ہم بس کھا لیتے ہیں thinking about the problems. Just imagine if we just look at that plate اور bowl فروٹ چاٹ کا، اس میں ایپل بھی ہے، بینانا بھی ہے، پومیگرینیٹ بھی ہے، کیوی بھی ہے، کیا کچھ نہیں ہے، پلم ہے، سب کچھ ہے اس میں. اور ہم اگر روک کے سوچیں کہ یار یہ سیب کہاں سے آیا ہوگا میرے لیے، یہ انگور کہاں سے آیا ہوگا میرے لیے، یہ انار کہاں سے آیا ہے میرے لیے، اور اللہ نے کہاں اگایا ہوگا، کس نے پانی دیا ہوگا اس کو، اور کس نے کاٹا ہوگا، اور کس نے پیٹی میں بند کیا ہوگا، اور کون سی بس لائی ہوگی، اور کس نے خریدا ہوگا. اور الٹیمیٹلی میں نے تو نہیں پرچیز کیا، میرے والد نے پرچیز کیا. یہ اگر میں نے کیے ویسی تو میں نے تو صرف چند 100 روپے دیے، اور آج میرے سامنے یہ فروٹ کی ایک طرح سے فروٹ چاٹ کی پلیٹ پڑی ہوئی اور میں کھا رہا ہوں. فل ینظر الانسان الی طعامہ، انسان اپنے کھانے کو نہیں دیکھتا. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. اللہ قرآن میں اس سے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے بیج اگایا اور اس کو پھاڑا، تمہارے لیے سب زندگی کا سامان بندوبست کیا، پھر زیتون اور کھجور لگائے، اور تمہارے لیے ہے، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے کھانے پینے کے لیے. بٹ وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ، کیونکہ وی ٹیک the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala for granted. ہم کہتے ہیں یار بس چھوڑو. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو رب کی نعمتیں اس کو بیان کرو، ان کو بتاؤ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات ہیں مجھ پہ، ان پہ سوچو، فکر کرو. جو دیکھیں جو دل میں ہوتا ہے نا وہ زبان پہ آتا ہے. اگر دل میں نیگیٹیوٹی ہے تو زبان پہ نیگیٹو فیلنگز آئیں گی، اگر دل میں پازیٹیوٹی ہے تو زبان پہ الحمدللہ نکلے گا. اللہ کا ہر چیز میں شکر ہے. اس لیے تو اللہ کے امیر نے کہا تھا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. اس کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہے، دیکھنا ہی اس کو ہے، اس کو نہیں دیکھنا جو تمہارے سے اوپر ہے. کیوں؟ فهو اجدر، تمہارے لیے بہتر ہے، مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی، ہر لحاظ سے تمہاری پازیٹیوٹی کے لیے بہتر ہے. اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم حقیر نہیں جانو گے. پھر متفقن علیہ، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ کی نعمتوں کو تم بلیڈل نہیں کرو گے. یو ول ناٹ نیگیٹو سیلف ٹاک، یو ول ناٹ بلیڈل the blessings of اللہ سبحانہ وتعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج تک جو بھی کھانا رکھا گیا سامنے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم never once criticized the food on his plate. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیا، اس میں تو نمک زیادہ ہے، اس میں تو مرچیں زیادہ ہیں. آج تک، حالانکہ کتنے مشکلات ہیں، کوئی سٹریس لیول یا پریشر کا لیول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی پہ تھا؟ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اذیت پہنچائی گئی اللہ کے دین کے لیے؟ نہیں. Never once in his life he criticized the food. جابر بن عبداللہ کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ جابر میرے گھر میں چلو کھاتے ہیں. گھر لے گئے تو دیکھا کہ گھر میں نا بس وہ سوکھی ہوئی بریڈ پڑی ہے، اور کہا کہ کچھ ہے کوئی چیز ڈبونے کے لیے اس کو تاکہ ہم موائسٹ کر سکیں، نرم کر سکیں، اس میں ہم ڈپ کرے کھائیں. تو انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک وہ سرکہ پڑا ہوا ہے. تو کیا کہا، اوہو سرکہ کاش شہد ہوتی، کاش کچھ اور سیرپ ہوتا، کیرمل سیرپ ہوتا، اسٹرابیری سیرپ ہوتا، جیسے ہم نہیں. کیا کہا، ہاؤ امیزنگ از ونیگر، اللہ اکبر، ہاؤ امیزنگ از ونیگر، کیا زبردست چیز ہے سرکہ. اور اس کے اندر ڈبویا اور وہ کھایا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے، کیونکہ پازیٹیوٹی بھی کنٹیجس ہوتی ہے، جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے آئی لوڈ ونیگر سو مچ. جابر سے روایت سنی طلحہ بن عبید اللہ نے اور کہا کہ آئی لوڈ ونیگر سو مچ ان مائی لائف. طلحہ بن عبید اللہ سے جس نیٹر نے یہ حدیث سنی وہ کہتے ہیں کہ آئی لو ونیگر ٹو، کیونکہ اللہ کے نبی کو پسند تھی.
سی حالانکہ ایک سوکھی ہوئی روٹی کو ونیگر میں ڈبو کے کھا رہے ہیں, اور ہمارے پاس اگر ونیگر ہوتا ہم کہتے ہیں یار یہ کیا بس یہی پڑے گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اینڈ دیز آر اسمال تھنگز, ونیگر, چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہاؤ اباؤٹ دا بگ تھنگز ان لائف, میرے ماں باپ, میرے ویلتھ, میری فیملی, میری ہیلتھ, میری مینٹل ہیلتھ, میں صحیح سن سکتا ہوں, میں صحیح بول سکتا ہوں, میری عزت ہے لوگوں میں ہر طرح سے. واللہ اگر ہم ہاسپٹل چلے جائیں نا, یہاں پیمز ہاسپٹل ہے وہاں چلے جائیں, یا ہم قبرستانوں میں چلے جائیں, یا ہم اولڈ ہومز میں چلے جائیں. ابھی کچھ دن پہلے ہم اولڈ ہومز گئے تو اس میں لوگوں سے مل کے ایسے دل ڈوب رہا تھا کہ یا اللہ یہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, ہم کون سے نیک ہیں, اللہ کے ولی ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں آزمایا ہوا اور ان کو اتنی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے کہ بچے چھوڑ گئے, دو اپنے رشتہ داروں کے پاس کے رشتہ دار نے تنگ کر کے نکال دیا, اپنے دوستوں کے پاس کے رہنے کے لیے تم سنبھال لو ہمیں, انہوں نے نکال کے رکھ دیا, اور اب بھی ایک جگہ پہ ہیں. میں نے تو ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ الحمدللہ انہوں خیال اچھا رکھا جا رہا تھا, لیکن بزرگوں کی پھر اپنی لائف ہوتی ہے نا, ایک کہ ساری زندگی ایک فار ایگزامپل پالک نہیں کھائی, لیکن جب اسکیجول میں ہے کہ آج پالک بننی ہے کھانی پڑے گی, ساری زندگی گھومے پھر اپنا کام کاج کیا, بزرگی کی لائف تھی, اس کو تو تھوڑا ریلیکسیشن میں گزارتے, بٹ اب وہ ایک پنجرے میں بند ہے ایک طرح سے نا. یہ انلکی لوگ نہیں ہیں, ان کے اولاد انلکی ہے جنہوں نے چھوڑ گیا ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی ایڈوائز دی ہر کسی کو, اور اسپیشلی مرد اور خواتین کو دونوں, اور پہلے مردوں کو کہا کہ ڈونٹ ٹاک ٹو ہر ڈاؤن, اس کو نیچے مت دکھاؤ, اس کو بلیٹل نہ کرو, ذلیل نہ کرو. اف یو ڈونٹ لائک ہر کوالٹی ان ہر, کوئی تمہیں ایک کوالٹی جو تمہیں نہیں پسند, دین شی ہیز اندر کوالٹی دیٹ یو لائک, اس کے بارے میں بولو, اس کے بارے میں بات کرو جو تمہیں پسند ہے. اور خواتین کو مشورہ دیا کہ اگر تمہارا ہسبینڈ کوئی غلطی کر لے تو خواتین کیا کہتی ہیں, I have never seen any good in you, آج سے تم سے خیر نہیں ملی مجھے. وَلَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی نعمتوں کا کو بلیٹل نہ کرو, اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کرو. سو دونوں کو بتایا, دونوں کی ایک سیلف رسپیکٹ میوچلی آپس میں لے کے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی وائف کو بلیٹل کیا کہ نہیں عائشہ ویسی ہے, خدیجہ ویسی تھی, کبھی بھی نہیں. ان کی وائفز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کہا کچھ نیگیٹو کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں, پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے گھر میں؟ نہیں, they were people of positivity. ایون نیگیٹو ایونٹ سے بھی پازیٹیوٹی کو لے کے آتے تھے وہ لوگ تو. یعنی جب غالباً صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہی جب صحابہ گئے ہوئے تھے ڈیل کرنے کے لیے کفار کے ساتھ معاہدہ کے لیے, تو انہوں نے اب سہیل بن عمر کو بلا لیا, اور سہیل بن عمر وہ تھا جو بڑا کمال کا نیگوشیٹر تھا, ڈیبیٹر تھا, اور ہر بندے کو زیر کر دیتا تھا, رائٹ. تو بعد میں الحمدللہ مسلمان ہو گئے تھے اور صحابی جلیل بنے. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ سہیل بن عمر, انہوں نے کہا اللہ مستعان, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول نے سہیل بن عمر دیکھا اور مسکرائے. تو آپ نے فرمایا کہ سہل امرنا, ہمارے کام کو آسان کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ سہیل کا مطلب کیا ہے؟ ایزی, سہل. سہیل مینز سہل, the one who is easy. تو ہمارے کام کو آسان کر دیا گیا. ڈونٹ وری, انشاءاللہ اللہ کے اسی فیصلے میں بہتری ہوگی. پازیٹیوٹی ہر حوالے سے مسکرا رہے ہیں. جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے نا کہ میں پازیٹیو انسان بن سکتا ہوں اور میں ایک پازیٹیو لائف گزار سکتا ہوں اور میرا ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس دنیا میں, اپنی آخرت کو میں اچھا بنا سکتا ہوں, اور اللہ نے مجھے وہ کیپیسٹیز دی ہیں, وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ میں جنت کو کما لوں اور دنیا میں بھی اچھی لائف گزاروں. اچھی لائف سے مطلب پیسہ صرف نہیں ہے, اچھی لائف سے مطلب ایمان, پازیٹیوٹی, اچھا اخلاق, یہ سب رزق ہیں. تو تب تک نہیں کر پائیں گے جب تک سوچیں گے نہیں, بیکاز جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں. جو ٹیم یہ امیجن نہیں کر سکتی کہ ہم ورلڈ کپ اٹھا کے چیخ اور چلا رہے ہوں گے اور ہمارے ہاتھوں میں وہ ہوگا اور ہم فیل کریں گے اسے, وہ ورلڈ کپ جیت بھی نہیں سکتی. جو امیجن کر لیتا ہے وہ جیت لیتا ہے پھر. سو امیجن یور سیلف لیونگ اے پازیٹیو لائف انشاءاللہ, اینڈ سیلف ٹاک کریں, اینڈ اپنے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کوالٹیز دی ہیں جن کو میں نے بس جاننا ہے اور پہچاننا ہے اور جن پہ کام کرنا ہے, اور میں انشاءاللہ کر لوں گا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم بٹ آئی ول ڈو اٹ. جیسے دو بچے تھے نا, جس میں ایک 12 سال کا تھا, ایک 15 سال کا تھا. جو 12 سال کا تھا وہ ایک کنویں میں گر گیا,
تو 15 سال والا تو لڑکا سا تھا, وہ بھی اس کے ساتھ 3 سال کا فرق تھا, اور کوئی نہیں تھا وہاں پہ. اس کو پتا تھا کہ میں ہی ہوں اور یہ ہے, میں نے نہ نکالا تو یہ نہیں نکل پائے گا. تو نیچے سے وہ چیخ رہا کہ مجھے نکالو ورنہ میں مر جاؤں گا. تو اس نے جو ہے نا اس کو بالٹی کا کہا بالٹی میں پاؤں رکھو, اس کو پکڑ لو رسی کو, زور کھینچ کے نکال لیا. جب وہ آگے گئے تو وہ گیلا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا تم کیوں گیلے ہو؟ نے کہا میں کنویں میں گر گیا تھا. تمہیں نکالا کس نے؟ اس بھائی نے نکالا. یہ 15 سال والے نے نکالا. نہیں, یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ. تو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سچ بول رہا ہے, اس نے نکال لیا ہوگا. انہوں نے کہا کیوں جی, آپ کیسے سمجھتے ہیں اس باتوں کہ نکال لیا ہوگا؟ تو نے کہا کہ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے علاوہ یہ کام کوئی نہیں اور کر سکتا, یا میں ہی نکالوں گا ورنہ مر جائے گا یہ بچہ. جب یہ کہ میں نے کرنا ہے اور میں کر سکتا ہوں, پھر انسان نکال لیتا ہے. پھر انسان کہتا ہے جب میں نے اپنے آپ کو اس نیگیٹیوٹی سے نکالنا ہے اور میں ایک پازیٹیو لائف گزار سکتا ہوں, اینڈ آئی ول لیو اے پازیٹیو لائف, تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جس سے ایک سٹوری بھی ہے نا, جس میں بہت سے لوگوں کو کہا گیا کہ یعنی جو گروپ تھا وہ جا رہے تھے اور پہاڑی چڑھ رہے تھے, بٹ ایک چٹان سی آگے سامنے نا, جس کو وہ ماؤنٹین کلائمبنگ کے تھرو چڑھنا تھا. تو ایک شخص بھی چڑھ جاتا تو وہ باقی سے کو رسی پھینک کے ایزیلی چڑھا لیتا. تو لوگ کہہ رہے کہ نہیں یار تو بڑا مشکل ہے, یہ کوئی نہیں کر پائے گا. اور جو چڑھتا ہو کہتا دھیان سے, گر نہ جانا, یہ بڑا مشکل ہے. تو کوئی نہیں چڑھ پا رہا تھا. ایک شخص آیا, اس نے ٹرائی کیا اور وہ چڑھتا گیا اور وہ چڑھ گیا, اور پھر رسی پھینکی اور سب کچھ اوپر چڑھا لیا سلولی گریجولی کر کے. تو جب سب چڑھ گئے تو لوگوں نے کہا یار کمال ہے یار, ماشاء اللہ, کیسے چڑھا تم کیسے چڑھے, تم نے کیسے کر لیا, اٹ واز ٹف. اس نے کہا ہاں, he was deaf, he couldn't listen to the naysayers. اس نے بات ہی نہیں سنی کہ یہ مشکل ہے, یہ کوئی نہیں کر پائے گا, آج تک کوئی نہیں کر سکا. اس نے سنا ہی نہیں, جب سنا ہی نہیں تو اس نے کر لیا. سو ارادہ